سے پہلے بلا کے میٹنگ، یہ وہ معاملات کرتے ہیں، یہ میٹنگ سے پہلے اپنے گھر میں شادی میں بھی مصطفیٰ کا میلاد سجاتے ہیں۔ اور فی زمانہ اس دن ہم شرکت کر کے آئے ہیں اس پروگرام کے اندر، ان کے بزرگوں کا 40واں ہے، اور انہوں نے کہا کہ آمد مصطفیٰ کی خوشی منا کر اس کا ثواب 40ویں والے حضرت کو ایصال کریں گے۔ یعنی آسان الفاظ میں ہمارا جینا، ہمارا مرنا مصطفیٰ کے لیے۔ لیکن ایک عجیب معاملہ ہے، یہ علم کی دنیا ہے، اور بالخصوص الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، اور بالخصوص نوجوان اس الیکٹرانک میڈیا کی زد میں زیادہ ہیں۔ پورا سال ہم جواب دیتے رہتے ہیں، باتیں ہوتی رہتی ہیں، علم ہے، علم کی خدمت ہوتی رہتی ہے۔ ہمارا کام ہی یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور عظمت کے لیے ڈٹے رہنا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت سے کہا کہ اے حسان بن ثابت، کافروں کو میری طرف سے جواب دیا کرو، اتنا کافر تیروں سے نہیں ڈرتے جتنا تیری زبان سے محبت بھرے شعر سن کر لرز جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آقا علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت کو خوشخبری کیا سنائی؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے حسان بن ثابت، تو میرا دفاع اپنے الفاظ سے کر، اللہ کی ذات تیری مدد کے لیے جبرائیل امین کو کھڑا کر دے گی۔ اور جبرائیل امین وہ مقدس اور مبارک فرشتہ ہے جو بغیر نبیوں کے لیے کسی کی خدمت میں نہیں آتا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے دیکھیں حدیث ابو داؤد، یا وہ نبیوں کی خدمت کرتا ہے یا وہ غلام مصطفیٰ کی خدمت کرتا ہے۔ ایک سوال جو کثرت سے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ 11ویں اور 12ویں کیا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اور دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے یہ جو ہم عمل کرتے ہیں یہی محبت ہے، یہ جو اہل سنت کرتے ہیں یہ کیا محبت ہے؟ یہ دو سوال، اسی پر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، آپ کو لطف آئے گا۔ جب اہل علم کی بات ہوتی ہے، یعنی علم والے لوگ جب آپس میں بات کرتے ہیں تو وہ لڑتے نہیں، وہ دلیل دیتے ہیں۔ علم کی دلیل ہوتی ہے، اور کلام مجید اتنا بڑا سمندر ہے، معلم اور متعلم میں فرق یہ ہے کہ متعلم جب علم کے سمندر میں جاتا ہے تو ڈوب جاتا ہے، اور معلم یعنی پڑھانے والا جب علم کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے تو وہ ہیرا نکال کے عوام تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی اب آپ پڑھیں گے تو گم ہو جائیں گے، ہم پڑھیں گے تو وہاں سے جو چاہتے ہیں اللہ کے فضل سے وہ نکال کر آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ پہلا مشہور سوال، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ 11ویں 12ویں نہیں تھی۔ میں نے کہا کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں نہیں تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 10 تاریخ کے بعد کیا 13 آتی تھی؟ 11 ہی آتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 11ویں نہیں تھی۔ میں تو کہتا ہوں آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی 11ویں تھی۔ 10 تاریخ کے بعد 11 آتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 12ویں بھی تھی، 11 کے بعد پھر 12 آتی ہے۔ اب سوال 11ویں اور 12ویں کا نہیں ہے، سوال شریف کا ہے۔ یہ سارا پرابلم شریف کا ہے کہ 10ویں شریف نہیں ہوئی، 9ویں شریف نہیں ہوئی، 13ویں شریف نہیں ہوئی، 14ویں شریف نہیں ہوئی، یہ 11ویں اور 12ویں شریف کیسے ہو گئے؟ بس مسئلہ صرف اتنا ہے لوگوں، جو چاند کی 11 تاریخ ہے، 11 ربیع الثانی، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال ہے۔ اس لیے اسے کیونکہ حضور غوث الورا کی شان اللہ کے ولیوں میں ایسے ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان انبیاء کرام میں، اتنے اب ان کی نسبت سے یہ جو 11ویں شریف ہے، پہلے 11ویں تھی، جب اس 11ویں کو نسبت ملی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے تو لوگوں پہلے 11ویں تھی، پھر اللہ کے فضل سے یہ شریف ہو گئی۔
اب یہ کیوں شریف ہو گئی؟ آپ یہاں سے چلے جائیں نا اسلام آباد کی طرف تو سنجانی شریف نہیں ہے، آگے ترنول بھی شریف نہیں ہے، آگے چلے جائیں تو گولڑا شریف ہو گیا۔ کیوں؟ پورا اسلام آباد گھومے، اسلام آباد شریف نہیں ہے، بڑی امام شریف ہے۔ اب ملک و ملک گھومیں، عرب شریف کے سارے شہر دیکھیں، باقی بھی شہر عرب کے ان کی بھی نسبت میری آقا سے ہے، لیکن کوئی شہر شریف نہیں ہوا۔ مثال عرض کرنے لگا ہوں، لیکن جب بات مکہ کی آتی ہے تو مکۃ المکرمہ عربی میں مکرم اور اردو میں شریف ہو گئے۔ اب چلے جائیں مدینہ پاک کے اندر، پہلے یثرب تھا، بیماریوں کا گھر، لیکن جب آمنہ کے لال نے قدم رکھا تو پھر وہ بیماریوں کا گھر شفا کا گھر بن گیا۔ اب اسے مدینہ المنورہ کہتے ہیں، اردو میں اسے آسان الفاظ میں مدینہ شریف کہتے ہیں۔ لوگوں پھر مدینہ شریف کیسے ہوا؟ مکہ تو پہلے بھی مکہ تھا، یہ مکہ شریف کیسے ہوا؟ لوگوں جب اسے نسبت ملی میرے آقا سے تو مکہ شریف ہو گیا، جب اسے نسبت ملی میرے آقا سے تو مدینہ شریف ہو گیا۔ یہاں پہنچے تو سارا اسلام آباد شریف نہیں ہے، لیکن جب اسے نسبت ملی مہر علی سے تو گولڑا شریف ہو گیا۔ لوگوں ذرا غور کرو، جب نسبت ملی 11ویں کو اللہ کے ولیوں سے تو 11ویں شریف ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، علماء اہل سنت۔ اب آ گئی 12ویں، یہ 12ویں شریف کیوں ہو گئی؟ لوگوں میرے نبی نے جس جگہ پہ قدم رکھا وہ جگہ شریف ہو گئی۔ تو ذرا غور فرماؤ، جس دن میرے آقا آمنہ کے لال اس دنیا میں تشریف لائے وہ 12ویں ابھی تک شریف نہیں ہوئی، وہ 12ویں ابھی تک شریف نہیں ہوئی۔ 11ویں کو نسبت ولیوں سے ہے اس لیے شریف ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے، عجیب پتہ کی بات کرنے لگا ہوں۔ یہ شعر کوئی شریف نہیں بناتے، اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی جو ان سے ملتا ہے اسے بھی شریف بنا دیتے ہیں۔ یہ گولڑا شریف ڈاکو رہتے تھے یہاں پر، اب کوئی ڈاکوؤں کا نام ہے؟ سارے شریف ہیں، خلفاء نکلتے ہیں۔ لوگوں مصطفیٰ کے امتی کی عزت کا یہ عالم ہے، آمنہ کے لال کی عزت کا کیا عالم ہے۔ اس لیے یہ 11ویں اور 12ویں آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھی، قیامت تک رہے گی۔ یہ شریف کب بنی؟ جب 11ویں کو نسبت ملی ولیوں سے اور 12ویں کو نسبت ملی آمنہ کے لال سے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ ہمارے سامنے آتے نہیں تھے، شرماتے تھے، حیا کرتے تھے یا دور رہتے تھے کہ استاد ناراض ہی نہ ہو جائیں۔ اب وہ موبائل ہمیں دور دور سے سوال دکھا دیتا ہے، ویسے کر کے آگے کرتے ہیں یہ سوال ہے۔ 3 قسم کی سوچیں میلاد مصطفیٰ پر، 3 قسم کی سوچیں، علمی بات ہے، آگے آسان ہے۔ ایک سوچ یہ ہے کہ اہل سنت کیوں جشن مناتے ہیں؟ ایک سوچ یہ ہے بھائی ہم کیوں نہ جشن منائیں کہ جی اس دن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے۔ سارے صحابہ اکرام گانے مار مار کر ہوتے تھے، پورا مکہ کے اندر قرآن مچ گیا تھا، تلواریں نکل آئی تھی، اتنا بڑا غم کا دن ہے اور اہل سنت خوشی منا رہے ہیں۔ ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آئی۔ اب سوال کرنے والے، اب ایمان والو یہ جو لوگ سوال کرنے والے، یہ جو سوچ ہے، یہ جو سوچ ہے، اس سوچ کو جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے تو فیوز ہی اڑ جاتے ہیں، اتنے جاہل لوگ ہیں۔ اب توجہ رکھیں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر جو سخت دن گزرا اسے 10 محرم الحرام کہتے ہیں، 10 محرم الحرام۔ اب یہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سوچ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر روتی ہے، اس سے پوچھیں جی 10 محرم کو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم شادیاں کرتے ہیں۔
پھر باقاعدہ موبائل پر تصویریں بھی بھیجتے ہیں کہ دیکھو بڑا اچھا کام ہم نے کر دیا. وہ سوچ جو 10 محرم کو شادی کرے اور 12 ربیع الاول کو روئے، لوگوں ہم اس سوچ کو بڑی نالائق سوچ سمجھتے ہیں، بڑی نالائق سوچ ہے. اللہ کے بندو 10 محرم کو کیوں شادیاں کرتے ہو، کیوں خوش ہوتے ہو؟ منع نہیں. اللہ کے بندے ہم نے کب کہا منع ہے؟ جس دن آپ کی والدہ کی وفات ہوئی اس دن شادی منع ہے؟ کرو نا ذرا. ایمان والو، والد اور والدہ کا حیا ہے، نبی کی اولاد کا حیا نہیں ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، قاری صاحب سبحان اللہ، واہ واہ، مسئلے اپنی جگہ، سبحان اللہ، واہ واہ، والد اور والدہ کا حیا ہے، نبی کے گھر کا حیا نہیں. نہیں ہے، واہ واہ، اب صرف محرم کے بعد 1 مہینہ ہی گزرا صرف واہ، سفر، پھر آگے ربیع الاول آیا. وہ جو 72 تن شہید ہوئے اس دن خوش ہونے والے اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ رو پڑے. ایسا ہی ایسا ہی اچانک رو پڑے. جی ہمیں تو بڑا رونا ہے. اب ان سے پوچھو اللہ کے بندے، جب تیرے باپ کی فوتگی ہوئی تھی یا تمہارے رشتہ داروں کی فوتگی ہوئی تھی تو تم نے تو جنازے پر ہی کہا تھا اب دعا نہیں کرنی، کوئی نہیں رونا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہیں کیوں رونا آ گیا؟ 1400 سال گزر گئے، 3 دن کے بعد رونا ہے ہی حرام، تو نبی کے میلاد پر رونا حلال ہو گیا؟ نہیں جی، وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے، بات سمجھے، علمی بات ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، جھوٹ کہتے ہیں نہیں ہوا. خطبہ حجۃ الوداع جو آقا علیہ السلام نے دیا، حجۃ الوداع کا خطبہ 2 مہینے کے بعد آگے 12 ربیع الاول شریف آتی، آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ربیع الاول شریف کے مہینے میں ہوا. ساری تاریخیں برابر کر کے دیکھیں، کوئی بھی دن وصال کا شموار کو 12 ربیع الاول آتا ہی نہیں ہے. 12 ربیع الاول کی ڈیٹ شموار کو آتی ہی نہیں ہے. اور جو آقا علیہ السلام کا فرمان ہے وہ یہ ہے، اور جو حدیث مبارکہ میں مستند تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی شموار کو ہوئی اور آقا علیہ السلام کا وصال بھی شموار کو ہوا. آپ امت کا اجماع دیکھیں، شموار کا دن ہے تو کسی نے کہا بڑے رونے کا دن ہے بھائی آج؟ کہا کسی نے نہیں. سب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، خوشی مناؤ. کوئی بڑا کام کرنا ہو تو شموار کو کرو، کوئی روزہ رکھنا ہو تو شموار کو رکھو، مکان کے افتتاح کرنا ہے تو شموار کو رکھو. ارے کیوں رکھو؟ اس لیے کہ یہ میرے آقا کی ولادت کا دن ہے. اے کل امت مسلمہ، تو جانتی ہے کہ شموار وصال کا دن ہے، تو پھر شموار کو ببرکت کیوں کہتی ہے؟ اس لیے کہ اس پر امت کا اجماع ہے، نبی آئیں یا نبی جائیں، لوگوں ہر حال میں نبی کا آنا بھی خیر ہے، نبی کا جانا بھی خیر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سلفی دیکھے نا ملاد میں، ہم پھر بھی راضی، ہم کہتے ہیں چلو رو. رونے والا دستہ تو آگے رکھو نا جلوس کے سامنے. ایک بندہ تلوار رکھی ہو، دوسرے رو کے آگے جا رہا ہوں، کچھ تو کرو ظالموں. رسول خدا کی آمد کا دن ہے، ہلو تو صحیح. اب دوسری سوچ یہ ہے کہ کچھ بھی نہ کرو، چپ کر کے اندر چلے جاؤ. اللہ نے جس نبی کے صدقے کل کائنات بنائی، جس نبی کے صدقے ہمیں ایمان ملا، سب کچھ ملا، اس نبی کی ولادت کا دن ہے تو کچھ نہ کرو، چھپ جاؤ. یہ بھی کوئی عقیدہ ہے؟ تو پھر ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ساتھ ساتھ آپ میرے ساتھ رہیں گے. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. اب ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اللہ نے قرآن مجید میں مثال پیش کی کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لوگوں جب میں اس آیت پر پہنچتا ہوں
تو میں سوچنا شروع کر دیتا ہوں کہ ہم امتی ہیں. ہمیں اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. جو امت لیلۃ القدر کی عزت نہیں پہچان پائی وہ مصطفیٰ کی عزت کیا خاک جانے. سبحان اللہ. لیلۃ القدر کوئی پکی رات تو نہیں ہے، 27ویں ہے، رمضان میں گھومتی رہتی ہے. کبھی رمضان پہلے میں آتا ہے، کبھی دوسرے میں آتا ہے. موسم کے حساب سے تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. رات بھی ویسی کالی کی کالی ہے. ویسے ہی معاملات ہیں جیسے باقی راتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ 1000 مہینوں سے افضل کیوں ہو گئی؟ سبحان اللہ. رات 1000 مہینوں سے افضل کیوں ہوئی؟ اللہ نے فرمایا اس لیے کہ ہم نے اس رات کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. تو لوگوں اب بات ایمان کی ہے، جس رات قرآن نازل ہو وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جس رات صاحب قرآن کا نزول ہو اس رات کی عالم کیا ہے. اس پر کل امت کا اجماع ہے. یاد رکھیں، چھوٹی بڑی جتنی مرضی، جتنی بڑی راتیں مرضی، ایمان والو یہ ساری راتیں، ساری باتیں یہ مصطفیٰ کی میلاد کی رات کا صدقہ ہیں. کل امت اس پر جمع ہے کہ سب سے افضل رات وہ ہے جس رات رسول خدا کی ولادت ہوئی. اگر وہ رات سب سے افضل ہے تو پھر ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ رونے والا، چھپ جانے والا نہیں. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا